أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ گزشتہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ فاتحہ کی ابتدائی 6 آیات کی وضاحت ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ فاتحہ کی آخری آیت کی درس عرض کی جائے گی۔ سورۃ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتیں یہ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی آیت کے اندر ایک حصہ اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کا ہے اور ایک حصہ اللہ رب العزت سے دعا کا ہے، اور باقی آیات یہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنے پر مشتمل ہے۔ تو گزشتہ آیت میں ہم نے اللہ سے درخواست کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالی ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا۔ اس آیت کے شروع میں صراط کا لفظ ہے، اور میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صراط ہر راستے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ جس راستے میں 5 باتیں پائی جائے اسے صراط کہتے ہیں۔ پہلی بات وہ مستقیم ہو، یعنی سیدھا ہو، اور دوسری بات وہ نزدیک تر اور قریب تر ہو، اور تیسری بات کہ وہ موصل الی المطلوب، یعنی منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو، اور چوتھی بات کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو اور قریب تر ہو، اور 5ویں بات کہ وہ راستہ کے اندر صراط کہتے ہیں جس راستے میں یہ 5 باتیں نہ ہوں اسے صراط نہیں کہا جا سکتا۔ تو صراط الذین، ہم نے اللہ سے صراط مستقیم مانگا، سیدھا راستہ مانگا، سیدھے راستے کو طلب کیا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے یعنی اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ وہ منعم علیہ کون لوگ ہیں؟ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی وضاحت فرمائی ہے کہ منعم علیہ سے مراد وہ لوگ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العزت کے مقرب اور اللہ رب العزت کے پیارے بندے یہ 4 اقسام والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور انبیاء کے تصدیق کرنے والے، امت میں سب سے بڑا مرتبہ رکھنے والے صدیقین، اور شہداء جو راہ خدا میں خدا کی رضا کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مستحبات کی بھی رعایت رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، وہ منعم علیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فاتحہ میں دعا مانگی جاتی ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم،
نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو جان بوجھ کر سیدھے راستے کو چھوڑ کر اور غلط راستے کو اختیار کرے، یعنی علم کے باوجود نفسانی خواہشات کی بنا پر باطل کو اختیار کرے اور حق کو چھوڑ دے۔ اور والضالین وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہ سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی اور فرد اس سے مراد نہیں، یہ مغضوب علیہ کا فرد کامل یہود ہے، اور اس کے ساتھ جو بندہ حق کو جانتا ہے، سچ جانتا ہے، اور جاننے کے باوجود حق کو چھوڑ کر سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی مغضوب علیہ کے اندر شامل ہے۔ اس سورت کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے۔ آمین یہ سورت فاتحہ کا جز نہیں ہے، لیکن اس سورت کے آخر میں آمین کہنا اور اسی طریقے سے ہر دعا کے آخر میں آمین کہنا یہ سنت ہے۔ آمین یہ صحیح قول کے مطابق عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں استعمال ہونے لگا۔ اب آمین کا کیا معنی ہے؟ مفسرین نے کئی معنی بیان کیے۔ آمین کا معنی ہے استجب دعاءنا، یہ اسم فعل ہے، یعنی ہے تو اسم لیکن فعل کے معنی میں ہے۔ اس کا معنی ہے استجب دعاءنا، اے اللہ ہم نے آپ سے دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ یا اس کا معنی ہے فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ، اللہ جس طرح ہم نے آپ سے دعا مانگی کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا، اور جو مغضوب ہے جن پر تیرا غضب اترا ہے، جن پر تیری لعنت برستی ہے، اور جو قہر شدہ ہے ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ جو یہ دعا ہم نے اللہ سے مانگی ہے، آمین فَلْيَكُنْ كَذَلِكَ، اللہ کریم آپ ایسا کر دیجئے۔ دوسرا مسئلہ آمین کے متعلق، نماز کے اندر آمین آہستہ کہنا بہتر ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام سفیان ثوری رحمہم اللہ تعالی، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھا جائے اور امام والضالین کہے تو مقتدیوں کے لیے آمین بآواز بلند کہنا نہیں ہے، بلکہ پس آہستہ آواز سے کہنا یہ مسنون ہے اور بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح بقیہ دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم چیخ و پکار نہ کریں بلکہ آہستگی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اسی طرح آمین بھی دعا ہے، یہ بھی آہستہ آواز سے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعوا ربکم، دعا مانگو اپنے پروردگار سے، تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر اور آہستہ آواز کے ساتھ۔ تو جس طرح دوسرے دعاؤں کے اندر آہستہ اللہ تعالیٰ سے آہستہ آواز کے ساتھ دعا مانگنا بہتر ہے، اسی طرح آمین بھی دعا ہے، آمین بھی آہستہ کہنا بہتر ہے۔ اور جہاں تک غیر مقلدین کا تعلق ہے، جو بآواز بلند کہہ کر مسجد کے اندر شور مچاتے ہیں اور یہ صرف 6 رکعتوں کے اندر بآواز بلند کہتے ہیں، تو یہ شرارت پر مشتمل ہے، شرارت کی وجہ سے۔ اب صرف فجر کی 2 رکعتوں میں بآواز بلند کہتے ہیں، جبکہ ظہر کی 4 رکعت فرض نماز بھی تو پڑھی جاتی ہے، ان میں بآواز بلند نہیں کہتے۔ عصر کی 4 فرضوں میں بآواز بلند نہیں کہتے۔
مغرب کی تیسری رکعت میں بآواز بلند، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں بآواز بلند نہیں کہتے، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی 2 رکعتوں میں اور فجر کی 2 رکعتوں میں یہ حضرات شرارت کے لیے بآواز بلند آمین کہتے ہیں، جبکہ یہ دعا ہے اور دعا کے آہستہ مانگنا اور آہستہ پڑھنا یہ بہتر ہے۔ اور احادیث کے اندر جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا قولوا التحیات للہ، تم التحیات للہ کہو، قولوا اللہم صلی علی محمد، تم مجھ پر درود اس طرح بھیجا کرو، تو اسی طرح آمین کے لیے بھی قولوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ بلند کہنے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ پس آواز سے کہنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ جو سورۃ فاتحہ سے متعلق ہے، معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے متعلق یہ غیر مقلدین حضرات حنفیوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں، اور ایک روایت خود بھی روایت کی تشریح اور وضاحت نہیں سمجھتے اور نہ صحابہ کے قول کو دلیل مانتے ہیں، صحابہ سے اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار، زیادہ سمجھدار، زیادہ بڑا عالم سمجھنے لگتے ہیں، تو حنفیوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے امام کے پیچھے فرض ہے۔ تو ہم پہلے اپنا مسلک سمجھیں، ان کا مسلک یہ ہے جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو سورۃ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے یہ فرض ہے، اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ دلیل پیش کرتے ان کی دلیل جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ جس نے نماز پڑھی اور اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ اس شخص کی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جس نے سورۃ فاتحہ نماز کے اندر نہ پڑھی، یہ ان کی دلیل ہے۔ تو اس حدیث سے ان کا دلیل پکڑنا، استدلال پکڑنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر مقتدی کا ذکر نہیں ہے کہ اگر مقتدی نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ نماز نہیں لمن اس شخص کی جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، تو حناف کہتے ہیں کہ یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ امام کے لیے اور منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے۔ اگر امام نے فاتحہ نہیں پڑھی، قرأت نہیں کی، یا اکیلے نماز پڑھنے والے نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ مقتدی کے متعلق نہیں ہے۔ ان کی حدیث کا جواب ہو گیا۔ احناف کے پاس قوی ترین اور مضبوط دلیل قرآن پاک کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسائی جائے۔ تو اس آیت کے اندر 2 حکم ہیں، ایک استماع اور ایک انصات، ایک غور سے سننا اور ایک خاموش رہنا۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ جو رئیس المفسرین صحابہ کرام میں بڑے علماء ہیں، ہم صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت نماز میں قرأت کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہ کرے۔ اب جو ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان کے اندر تو ایک حکم ہے انصات کا، یعنی خاموش رہنا ہے۔ تم امام کی تلاوت سنو یا نہ سنو، امام کی تلاوت تو مقتدی نہیں سنتے، امام بھی سرن تلاوت کرتا ہے، تو اس میں انصات کا حکم ہے، یعنی تم نے خاموش رہنا ہے۔ اور جو مغرب کی نماز ہے، عشاء اور فجر کی نماز ہے، تو ان میں مقتدی کی طرف دونوں حکم متوجہ ہے، ایک انصات کا اور ایک استماع کا۔ جب امام قرات کرے تو تم نے غور سے سننا بھی ہے، اور غور سے سننے کے ساتھ ساتھ آپ نے خاموش بھی رہنا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت نص اور صریح ہے اس بات پر
کہ مقتدی کے لیے امام کے پیچھے قرأت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے احناف کے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ناجائز ہے، نماز کو خراب کرنے والا ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے۔ صحاح ستہ میں سے جو 5 کتابوں کے اندر روایت نقل کی گئی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ ترمذی کے علاوہ باقی 5 کتاب کے اندر یہ روایت منقول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام، امام اس لیے بنایا جاتا ہے لیؤتم بہ، تاکہ مقتدی اس کی اقتداء کرے۔ اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہے۔ واذا قرأ فانصتوا، صاف الفاظ موجود ہے حدیث کے اندر، جب امام قرأت کرے تو آپ حضرات خاموش رہو، آپ قرأت نہ کرے۔ امام بھی قرأت میں لگا ہوا ہے، پیچھے مقتدی بھی پڑھ رہے، تو پھر امام کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مقتدی خاموش رہیں گے، ثنا پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ خاموش فاتحہ پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس کے لیے امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ اب مقتدی کو قرأت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم ان حضرات سے پوچھتے ہیں جو فاتحہ کو فرض قرار دیتے ہیں، ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں، ائمہ اربعہ کا تو اس بات پر اتفاق ہے جب امام رکوع کے اندر ہو اور مقتدی آ جائے اور رکوع کے اندر مل جائے تو مقتدی کو وہ رکعت مل گئی، رکوع ملا تو رکعت مل گئی، رکوع نہ ملا تو رکعت نہ ملی۔ اب ان حضرات سے پوچھتے، آپ بھی کہتے ہو کہ رکوع ملا تو رکعت ملی، اگر رکوع نہ ملا تو رکعت نہ ملی۔ اب اگر کوئی آدمی رکوع کے اندر آتا ہے اور رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے سورۃ فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جب آپ کے نزدیک فرض ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے، جبکہ آپ کہتے ہو نماز ہو جاتی ہے۔ فما ہوا جوابکم فہو جوابنا۔ اس مسئلے کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے اس لیے کی کہ یہ اہل خبیث حضرات، بعض جو ہمارے نادان حضرات ہوتے ہیں، قرأت فاتحہ خلف الامام اور رفع یدین، ان دونوں مسئلوں کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ چونکہ ہمارے عوام علماء کے ساتھ ربط نہیں رکھتے۔ پچھلے دن ایک نوجوان آیا ہمارے محلے کا، پہلی مرتبہ میں نے دیکھا، رفع یدین کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کہا رفع یدین کے بارے میں تو میں نے بخاری کے اندر خود حدیثیں پڑھی ہے کہ رفع یدین ثابت ہے۔ میں نے کہا بالکل رفع یدین ثابت ہے، یعنی ہاتھ اٹھانا یہ تو ثابت ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائے کہ نبی علیہ السلام نے تو 16 مہینے مدینے کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، یہ بھی تو ثابت ہے، پھر تم ایک نماز بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھو نا۔ جب میں نے پوچھا یہ بخاری کس نے لکھی ہے تو بخاری کا نام بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا آپ حدیث کہہ رہے ہو، حدیث کسے کہا جاتا ہے؟ تو حدیث کا جو مفہوم اور تعریف ہے وہ بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا کون سے مسلک سے ہو؟ تو کہنے لگا میں مسلمان ہوں۔ تو میں نے کہا میں تمہیں کافر نظر آتا ہوں کیا؟ جس مسلک سے ہو اسی عالم سے پوچھو اور مسئلے کو حل کرو۔ نہ تمہیں حدیث کی تعریف کا پتہ ہے، نہ ثنا کا ترجمہ معلوم ہے، نہ فرض کی تعریف کا پتہ ہے، نہ تم مسلمان کی تعریف جانتے ہو، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اب ایک پرلے درجے کے جاہل کے ساتھ میں بحث کرو کہ یہ روایت متواتر ہے، یہ مشہور ہے، یہ حسن لذاتی ہے، لغیرہ ہے، یہ ضعیف ہے، یہ منکر ہے، یہ موضوع ہے، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، تجھے کیا پتہ ہے؟ تو میں نے کہا آپ فارغ وقت کے اندر آ جائے، رفع یدین والے حدیث ہے اور وہ ثابت ہے، لیکن وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جیسے بیت المقدس قبلہ تھا وہ منسوخ ہو چکا ہے، اسی طرح رفع یدین نبی علیہ السلام نے کیا ہے، بخاری اور دوسرے کتب کے اندر موجود ہے، لیکن وہ منسوخ ہو چکا ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا،
ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔